بہنوں اور بھائیوں، معزز ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ عظیم دو باتوں کو پر ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ بہت تفصیل سے ساری باتیں ہم لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان باتوں کی طرف نہ جاتے ہوئے اور ان باتوں کو کی پر بھی اپنے دستخط کرتے ہوئے، یعنی ان کو پوری طرح سے مانتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ آج کے جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں اس میں یقینی طور پر کہیں نہ کہیں ہماری بہت بڑی کمی اور کمزوری ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں یقین کامل جو ہے اس کی کمی آ چکی ہے ہماری قوم کے اندر۔ علامہ اقبال نے کہا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ ساتھیوں، یہ یقین جو ہے وہ کہیں کم ہو گیا۔ سبق پڑھ تو صداقت کا، شرافت کا، عدالت کا۔ سبق پڑھ تو صداقت کا، شرافت کا، عدالت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج ان چیزوں سے ہم بے بہرا ہو گئے ہیں۔ آج ہم اس بات کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کا ایک شخص ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں کو مانتا ہے، یہ ہاتھ رفتیں کرتا ہے، یہ ہاتھ یہاں باندھتا ہے، یہ یہاں باندھتا ہے۔ کیا ان چیزوں میں پڑ گئے ہم لوگ؟ ایک کلمہ، ایک نبی، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک کعبہ، اس کو ماننے والے جو ہے الگ الگ ٹکڑوں کے اندر بٹتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اور بانٹنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگ سیاسی لوگ زیادہ ہیں، مذہبی معاملات کے اندر ہمارے جو مقررین ابھی آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اور ابھی احمد صاحب بھی یقینی طور پر بات کچھ کہیں گے، لیکن ایک بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو۔ ساتھیوں، زندگی کے حقائق سے ہم دو چار ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس ملک کے اندر یہ سمجھ لیا ہے کہ نفرت کے بازار سجا کر وہ جو نیکی اور شرافت اور محبت ہے اس کو مٹا دیں گے۔ انہوں نے کچھ تجربہ کیا اپنے چھوٹے سے صوبے کے اندر، وہاں انہیں کامیابی مل گئی، عظیم کامیابی مل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اس ہندوستان کے اندر بھی وہ کامیابی حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ ایک بات پکی ہے، ہم جیسے میں نے یہاں پر ہمارے دو صاحبان ابھی اسی منچ کے اوپر بیٹھے ہیں، پرشوتم گپتا جی، جیت چند یادو جی، ایسے ایک دو 10 20 50 نہیں، لاکھوں لاکھ ہندو صاحبان ہیں، ایسے لاکھوں لاکھ مسلم لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں مسلسل شریک رہتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی دقت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جیت چند یادو جی کو، پرشوتم گپتا جی کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کوئی بھروسہ ہوتا ہے، یقینی طور پر ان کو کوئی دقت اور پریشانی آتی ہے تو وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں میں آپس میں یقین و اعتماد ہے۔ یہ یقین و اعتماد اگر ہم پختہ کرتے جائیں اپنے بھائی سے، جو اپنے پڑوس کا بھائی رہتا ہے، اگر ہم صرف ایک چیز کو اپنے اس میں طے کر لیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر کے آس پاس کے 40 گھر میں اگر کوئی بھوکا ہے تو آپ کا کھانا حرام ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ 40 گھر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہوں، 40 گھر جو ہے عیسائیوں کے ہوں، 40 گھر جو ہے یہودیوں کے، پارسیوں کے، ہندوؤں کے، کسی کے بھی۔ 40 گھر کا مطلب 40 گھر۔ اگر کوئی پریشان حال ہے اور اگر آپ اس کا خیال نہیں کر پاتے تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ اسلام کی اول شرط ہے، اس شرط کو ہم بھول گئے۔ اگر ہم اس شرط کے پابند ہو جائیں تو کوئی وجہ کوئی سبب نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نفرت کا بازار گرم ہے، موب لنچنگ، مکانوں کو توڑا جانا، جھوٹے کیسز لگانا، مختلف معاملہ میں تو عدالت کے اندر کام کرتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کس طرح سے ایک حیوانیت ہو رہی ہے، اور اس حیوانیت کے اندر اصل وجہ کیا ہے؟ کبھی بھی کوئی غلطیاں، کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو اچھے لوگ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بڑی تعداد جو ہے شرفا کی ہے،
بڑی تعداد اچھے لوگوں کی ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس منچ کے مادھیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو قوم پر لوگ شاید شک کرتے ہوں گے، لیکن میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ ان میں سہشنتا، یعنی ان میں ٹالرنس، ان میں چیزوں کو درگزر کرنے کی جو بھرپور صلاحیت ہے، اس کی وجہ سے اس ملک کے اندر ہم آہنگی ہے۔ بڑی تعداد کے اندر اس ملک کے اندر لوگ جو ہیں، ہمارے ہندو بھائی جو ہیں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی بات کرنا پسند کرتے ہیں، وہ نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ورنہ کیا وجہ تھی کہ اس سے پہلے برابر ہر کوشش، اس سے بڑا ماحول خراب ہوا تھا جب بٹوارا ہوا تھا اس ملک کا، ہندو ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہمارا ملک کو دو ٹکڑے کر دیے اس قوم نے۔ لیکن آپ ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد کے اندر ہمارے ہندو ساتھیوں نے سب کا ساتھ دیا، اور ہم آہنگی سے رہ رہے تھے۔ لیکن ابھی کچھ سالوں سے وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں اپنے آپ کو اس ملک کا وفادار ہونے کے، وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ان کی وجہ سے دیش جو ہے وہ اکھنڈ ہے، ان کی وجہ سے دیش جو ہے وہ راشٹر بنا ہوا ہے، جو راشٹر بننے والا ہے، ان لوگوں کو میں سیدھا مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو۔ آپ کی وجہ سے یہ ملک نہیں چل رہا، یہ ملک چل رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جو اپنی جانیں دی اور اس ملک کو آزاد کرایا، وہ 1 2 4 6 دن تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر سے آپ 1 2 4 بھی کہیں پر بھی ایک نام میں ایسا لے کے نہیں بتا سکتے جو اس ملک کے لیے آزادی کے لیے جیل گیا ہو، گولی کھائی ہو، پھانسی پہ چڑھا ہے۔ کوئی ایسا کوئی چیلنج کر کے بتا دے کہ ایک بھی شخص جو کسی کا ہو اس نے کبھی اس ملک کی آزادی کے لیے کوئی لڑائی لڑی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، ہمارے ابھی بہت سارے لوگوں کے نام آئے، کچھ لوگوں کے نام مجھے یاد تھے، ان کو میں آپ لوگوں سے کوئی گزار کر رہا ہوں۔ سراج الدولہ ٹیپو سلطان کے بارے میں ابھی بار بات ہوئی، بہادر شاہ صفر کے بارے میں بات ہوئی، مولوی محمد باقر جو ایک صحافی تھے، پترکار تھے، بہت لکھتے تھے، آزادی کے لیے انہوں نے بہت قربانی دی، اور الٹیمیٹلی ان کو جو تکلیفیں ہوئی وہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ عابد حسن صاحب، ہم لوگ بڑے عزت اور طاقت کے ساتھ جے ہند کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ جے ہند کا نعرہ کہاں سے آیا؟ یہ عابد حسن صاحب کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ جے ہند جو بولتے ہیں وہ عابد حسن صاحب کا نعرہ ہے۔ اسی طرح سے ثریا طیبہ بیگم نے ترنگا جھنڈا بنایا تھا۔ ثریا طیبہ بیگم نے، عزیز بھائی یہاں پر موجود ہیں، ہم لوگ تو آزادی کے بعد کی پیدائش سے عزیز بھائی کو بہت ساری باتیں معلوم ہیں اور وہ شاید بتائیں گے آپ کو۔ یہ جو ترنگا جھنڈا جو دکھ رہا ہے اس کو ڈیزائن کر کے اس کو بنانے والی ثریا طیبہ بیگم تھی۔ محمد علی شوکت علی صاحب کی والدہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ گاندھی جی ان کے گھر پر تشریف لے کے گئے، وہ اس وقت ٹوپیاں سی رہی تھی دونوں بچوں کے لیے، اپنے محمد علی شوکت علی کے لیے ٹوپی تھی۔ انہوں نے کہا اماں جی آپ کے 3 بیٹے ہیں، آپ دو بیٹوں کے لیے ٹوپی تھی، میرے لیے ٹوپی نہیں تھی۔ ان کا بیٹا تم ٹوپی لگاتے کب ہو؟ ان کا میں تو لگاؤں گا، اگر ٹھیک ہے تو بھی تو لگاؤں گا۔ ان کے پاس کپڑا چھوٹا بچا تھا، اس چھوٹے سے کپڑے کی ٹوپی انہوں نے بنائی، وہ ٹوپی انہوں نے گاندھی جی نے لگائی۔ آج وہ سارے کانگریسی لوگ جو ہیں اسی ٹوپی کو لگا کر گاندھی ٹوپی کا نام لے کر کرتے ہیں۔ وہ ٹوپی کا جو آئی ہے وہ شوکت علی محمد علی صاحب کی والدہ کی طرف سے آئی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بہت مشہور خان اور عبدالغفار خان صاحب، عبدالکلام صاحب کا بھی نام آ چکا ہے۔ ایک ریشمی رومال موومنٹ چلا تھا جو ہمارے بزرگان دین مولوی اور مفتی اور قاضی صاحبان نے بنایا تھا۔ ایک ریشمی رومال کے نام سے سیکرٹ میٹنگ ہوتی تھی اور اس کے ذریعے آزادی کی لڑائی چل رہی تھی۔ اس موومنٹ کو دبانے کی پوری طاقت کری، کوشش کری، اور جو بھی آپ کے سامنے ذکر آیا کہ ایک پیڑ پر ایک مولوی، ایک علماء کا جو ہے جب کو لٹکا دیا گیا تھا، ان کو پھانسی دی گئی۔ اسی طرح سے عباس علی صاحب، عبد الباری صاحب، ڈاکٹر شاہ نواز خان صاحب، اشفاق اللہ خان صاحب، اللہ بخش شبرو صاحب، عابدہ بیگم کی اماں، ڈاکٹر ذاکر حسین، امیر حمزہ، راجہ حبیب الرحمان، آصف علی، بیگم حضرت محل، عنایت اللہ خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، محمد علی جوہر، شوکت علی عباس طیب جی، ڈاکٹر مقبول احمد اعجازی، حکیم اجمل خان، فخر الدین علی احمد، کبیر احمد فضلائی، سیف الدین کچرو،
یہ 1 2 4 5 100 200 میں کتنے نام گنا، ہزاروں ہزار لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانیاں دی. ان کی قربانیوں کا جس وقت انہوں نے قربانی دی تھی، اس ملک کو آزاد کرنے کی جو جدوجہد کی تھی، وہ ایسے ہندوستان کی تصور نہیں کر رہے تھے جہاں بھائی کو بھائی سے لڑنے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جہاں ایک دوسرے کا گلے کاٹے جا رہے ہوں اس بنیاد پر اس کی ذات کچھ ہے، اس کا دھرم کچھ ہے، اس کا کوئی چھیتر ہے، اس کی کوئی زبان نہیں. آج یہ ملک جو ہے بٹتا چلا جا رہا ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. کہیں ذات کے نام پر، کہیں دھرم کے نام پر، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں چھیترتا کے نام پر، کہیں زبان کے نام پر. اور یہ سب بٹتا ہوا کون لوگ دیکھ رہے ہیں اور کون خاموش ہے؟ وہ جن کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے، جو ہمارے سب سے پہلے چوکیدار ہیں، جو اس ملک کے سب سے پہلے پہرے دار ہیں، وہ آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سے ہم لوگوں کو جو ذہنی تکلیف ہے، جو ذہنی ہم لوگوں کو تکلیف ہے، اس کے لیے میں یہ پھر آپ کو آہوان کرنا چاہتا ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں دوستوں، اپنا وقت ضائع مت کرو. مولوی صاحب نے جملہ کہا تھا کہ غار حرا میں پہلا جو ڈائریکشن، جو پہلی آواز آئی تھی، وہ آئی تھی اقرا پڑھنے کے لیے، اور اس کو مکمل جو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہہ کر پورا کیا کہ تعلیم حاصل کرو وہاں اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، تعلیم حاصل کرو وہاں اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، تعلیم حاصل کرو وہاں اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. ہم لوگ تعلیم سے بے بہرا ہو رہے ہیں. خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تعلیم کی جانب مجبور کرائیے. خدا کے واسطے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے، ان کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم مکمل کرائیے. یقینی طور پر اس سے ہمارا آج میں اگر 2 الفاظ بول پا رہا ہوں یا یہاں پر اس اسٹیج پر بیٹھ کر لوگ 2 الفاظ بول رہے ہیں، تو بخدا وہ تعلیم کی وجہ سے زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آتما بن کر رہو. ہمارا اپنا نقل ہے جو ہے مکمل ہے، سامنے ہے. آپ لوگوں سے سب سے ابتدا ہے کہ جو کچھ باتیں ہمارے لوگ مجھ سے پہلے کہی گئی اور جو باتیں اب کہی جانے والی ہیں، کم سے کم اس میں سے کچھ باتیں اپنے دل و دماغ کے ساتھ لے کے جائیے. اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماؤں بہنوں کو روشناس کرائیے، تعلیم سے اس کی روشناس کرائیے، پیار محبت سے روشناس کرائیے. اپنے ہندو بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کریے اور ایسے اعمال کیجیے جس سے کہ وہ آپ لوگوں کو چاہیں، آپ لوگوں کو دل سے لگائیں اور اپنے نفرتیں کو دور کریں. وہ جو لوگ نفرت کرنا ہے ان کا وہ نفرت کرتے رہیں، ہمارا کام محبت کرنا ہے، ہم محبت کرتے رہیں. ہندوستان زندہ باد. شکریہ.